جی ہاں، تیز خاص میں خوش آمدید. بریک ایکسپرٹ غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بڑے مزے کی باتیں ہو رہی تھی اور ہم اینڈ تک ایک سسپینس برقرار رکھیں گے کہ آج میچ میں ہونے کیا والا ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ کیلکولیشنز بھی کیے, لیکن آپ کو اینڈ میں پتہ چلے گا. اس کے لیے آپ کو کالز بھی کرنی ہوں گی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال بڑا جنرل تھا. کچھ آپ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا کہ کچھ وہ علاج آن ایئر ہی کر کے دکھائیں گے, کچھ جو بیماریاں ان کو ٹریٹ آن ایئر ہی کریں گے. لیکن جو لوگ گھر میں ہر وقت بیماریوں کو شکوا کرتے ہیں کہ ہر وقت گھر میں بیماری کا راج ہے, ان لوگوں کو گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ ہر گھر کا ایک تو ماحول کاؤنٹ ہوتا ہے, دوسرا ایریا وائز جو ہے وہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے فوڈ کو صحیح رکھیں, پانی کو صحیح رکھیں, اپنے کلرز کو صحیح, گھر کے کلرز بہت افیکٹو ہیں, یہ بات یاد رکھیں. بلیک کلر کم سے کم استعمال کریں, بلو, وائٹ, پنک کلر, یہ کلر استعمال کریں جو آپ دیکھیں اور آپ کی طبیعت میں ایک اچھا افیکٹ پیدا ہو. ہم ایسے کلر لے لیتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں ہماری طبیعت کو بھی بٹھا دیتے ہیں. پھر گھر آتے ہیں, ہم بیگم سے بات کرتے ہیں, وہ آگے سے بالکل وہ سارے دن کا وہ کلر ابزرو کر کے وہ اس کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ الٹا جواب ملتا ہے. تو یہ بڑی کلرز کا بہت خیال رکھیں. لائٹس کلر استعمال کریں, اچھے کلرز استعمال کریں. میں نے دیکھا ہے کہ خواتین آج کل بلیک کلر بہت زیادہ پہنتی ہیں اور اس لیے وہ ہائپر ہوتی ہے, اس لیے ان کے میاں ان سے ناراض ہوتے ہیں. بڑی لمبی کہانی ہے. جو بھی ہسبینڈز گفٹ کریں وہ لائٹ کلرز گفٹ کریں. لائٹ کلر ٹھیک ہے جی. دبئی سے کال شامل کرتے ہیں. محمد سفیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے جی, میری وائف کو ہارٹ پرابلم ہے جی. اس کے دل میں جو ہے نا وہ سراخ. ٹھیک ہے, اس کا علاج ہم معلوم کرتے ہیں. محمد سفیر صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ صحت بھی دے ان کی وائف کو. لیکن اللہ تعالیٰ صحت دے. دیکھیں, میں آپ کو ایک سفیر صاحب یہ بات بتا دوں کہ ریکی, مجھے اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں کہ جی ریکی سے جو ہے نا ہمارے کینسر کا علاج کریں, یا ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈسیبل ہو گئے ہیں ان کو ٹھیک کریں, یا ایسی پرانی بیماریاں جو. دیکھیں, یہ ریکی کوئی اتنا بڑا طریقہ علاج نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو ٹھیک کرے. ٹھیک ہے, نمبر 1 آپ اچھے ڈاکٹر سے, اچھے کنسلٹنٹ سے بالکل رجوع کریں, اچھے ہاسپٹل سے علاج کروائیں. یہ سرجری کا کیس ہے. ریکی آپ کو ذہن سے ریلیٹڈ تمام چیزیں جو باڈی, ذہن جو ہے باڈی کے ساتھ اٹیچ, مسلز ہو گئے, آپ کے پینز ہو گئے, آپ کے اور دوسری چیزیں ہو گئی, ان کو ضرور کور کرتی ہے. لیکن یہ جو سرجری کے کیسز ہیں, لوگوں نے ایک امیج بنا لیا ہے کہ جی ریکی سے ہم یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. میں کہتا ہوں بھائی کچھ نہیں ہوگا اور اپنا ٹائم ضائع کرنا کریں. ایگزیکٹلی, علاج کرائیے, اس کے بعد ریکی کروائیے تاکہ وہ بہتر, تاکہ وہ بہتر جلدی ہیل ہو. اس کا زخم ہے وہ جلدی ہیل ہو جائے گا. اس بچے کو نیند نہیں آتی, بڑے کو نیند نہیں آتی, ریکی کروائیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. ان کے جو برین سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, ہمیں کراچی سے بھی کال موصول ہوئی ہے خالدہ کی. جی خالدہ, بہت شکریہ آپ نے کال کی. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو جی خالدہ, آپ سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب سب سے پہلے تو میں میڈم آپ کا شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اتنی اچھی شخصیت بلائی ہیں اور مطلب بہت اچھا, مطلب ان کے بارے میں تھوڑا بہت تو پتا تھا لیکن اتنا نہیں پتا تھا نا. اچھا, میرا سوال یہ ہے سر سے کہ آپ ویٹ کے حوالے سے اگر کچھ ٹپس دینا چاہیں تو ویٹ لاس کرنے کے حوالے سے تو بڑا نوازش ہوگی. جی بہت شکریہ. دیکھیں, یہ جو خواتین موٹاپے کا شکار ہیں اکثر وہ میرے پاس آتی بھی ہیں اور بڑا آسان طریقہ علاج ہے. ہمارے پاس کلر باٹلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر کھانے سے پہلے یلو کلر کی باٹل سے 2-3 گھونٹ پانی پی لیں. پھر کھانے کے بعد جو ہے جامنی پانی کا 2-3 گھونٹ پی لیں اور دن میں 3 دفعہ استعمال کریں. اور اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں, فیٹس زیادہ نہ لیں, فرائی چیزیں نہ لیں, اور واک کریں. سانس کی مشق ضرور کریں کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ آکسیجن کی کمی ہے, چاہے کراچی میں ہے یا پاکستان کے کسی حصے میں. ہماری زندگی کا طرز عمل کچھ اس طرح کا بن گیا کہ ہم کمروں میں بند رہتے ہیں, اے سی والی جگہوں پہ رہتے ہیں, باہر رہنا ہم پسند نہیں کرتے. ورنہ پہلے ہم لوگ باہر رہتے تھے, آؤٹ ڈور ہوتا تھا, اچھی بات ہوتی تھی, باغوں میں جاتے تھے, ذرا آکسیجن لیتے تھے. اب وہ آکسیجن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, امجد تقوی صاحب نے ہمیں کال کی راولپنڈی سے. امجد صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی, میرا یہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر رہتا ہے. جی اور اس کے لیے کوئی تجویز کیجئے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے. زیادہ رہتا ہے یا کم؟ جی زیادہ رہتا ہے. اس میں یہ ہے کہ میں بلاکیم 50 بھی لے رہا ہوں آج تک. اچھا. لیکن کبھی کبھار لیتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ بی پی میرا ہائی رہتا ہے. جی بہت شکریہ امجد صاحب آپ نے کال کی.
امجد صاحب ایک تو بلڈ پریشر کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ ایک تو اپنے کمرے میں بلو لائٹس لگائیں جو 0 کے 2 بلب لگا لیں 24 گھنٹے جلتے رہیں تاکہ وہ آپ کا کمرہ جو ہے چارج ہو جائے آپ اس میں آرام کریں وہی آپ کا جو بیڈ روم ہے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ٹوتھ پیسٹ کو کم سے کم استعمال کریں. میں تو کہوں گا کہ نہ کریں اس لیے کہ آپ مسواک کیا کریں. ٹوتھ پیسٹ کے اندر جو آپ کے ماؤتھ کے اندر جو ٹوتھ پیسٹ کے پوائزن جاتا ہے وہ سلولی آپ کی باڈی کے اندر جا رہا ہے اور بلڈ پریشر کی جو بریک اپ ہوتا ہے وہ اس کو بریک ہونے ہی نہیں دیتا. وہ آپ کوئی سی بھی دوائی لے لیں آپ اس کے ساتھ اچھی دوائی بھی کھا رہے ہوں گے لیکن آپ دیکھیں گے جب آپ ٹوتھ پیسٹ چھوڑ دیں گے جب ٹھیک ہو جائیں دوبارہ کر لیں لیکن منجن لے لیں یا مسواک لے لیں انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے جی ہم نے کال سے شامل کیا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کا میچ پوری قوم جو ہے اس وقت اسی ٹینشن میں ہے اور لوگ مصطلح پہ بھی بیٹھ جائیں گے بڑی دعائیں بھی ہوں گی ٹیم کے ساتھ لیکن اصل کام تو ٹیم نے کرنا ہے وہاں گراؤنڈ میں اتر کے. کیا ہونے والا ہے آج کے میچ میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ آج کا میچ جو ہے یہ تو پاکستانی قوم جو ہے یہ اس وقت کھلاڑیوں سے زیادہ وہ زیادہ میچ کے لیے تیار ہیں اور بڑا جذبہ ہے اس وقت جی. میں ابھی آ رہا تھا تو سگنل پہ بھی ایک بندے نے مجھے کہا کہ انکل میچ کا کیا بنے گا تو میں نے وکٹری بنا کے کہا کہ جیت جائے گا. لیکن پاکستان اور سری لنکا آج کیونکہ 8 تاریخ ہے اور 8 تاریخ کے حوالے سے پاکستان کے لیے یہ بڑا تھوڑا سا بھاری دن ہے. جس ٹائم میچ شروع ہوگا اس کے ٹھیک 1.5 گھنٹہ پاکستان کے لیے بہت سخت ٹائم ہوگا. اس میں اس کو بہت جو ہے نا وہ اپنی توجہ اور بڑی محنت سے یہ 1.5 گھنٹہ نکالنا ہوگا. اس کے بعد 8 بجے کے بعد پاکستان کا پھر جو ہے سخت ٹائم شروع ہو جائے گا اور لاسٹ جو تقریباً 9 کے انسے میں داخل ہوگا تو پاکستان کے حق میں یہ بڑا ہی سخت میچ ہونے کے بعد جو ہے ان کے حق میں 9 بجے کے بعد لگاؤں گی ٹی وی اس سے پہلے میں نہیں دیکھنے والی. ویسے ایک بڑا کامن مسئلہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں الرجی کے لیے بہت لوگ پرون ہوتے ہیں کہ ان کو بڑی جلدی الرجی ہو جاتی ہے جی تو ان کے لیے کوئی علاج ہے ایسا ایزی علاج یہ ہے کہ کارپیٹ سے اور ڈسٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. سانس کی مشق جب تک آکسیجن آپ کی باڈی میں پوری تو ہٹا ہی دے ہر انسان اپنے گھر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آکسیجن کو فلو کو اپنے گھر کے اندر بھی باہر بھی اور اپنے اندر بھی آکسیجن کا فلو بڑھائیں. آپ کو کبھی الرجی نہیں ہوگی. الرجی ہوتی تب ہے جب آپ کے ناک کا جو ایریا ہے ENT سے آپ کے اندر سے آکسیجن جانا کم ہو جاتی ہے تو وائرس جو ہے وہ آپ کو اسی ایریا سے پکڑ لیتا ہے اور جس کی وجہ سے پوری باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی درد ریکی کا جو پرابلم ہے اس میں درد سب سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے کہ جی درد جو ہے وہ ہمیں بہت ہوتا ہے کسی کے گھٹنوں میں کسی کے کمر میں کسی کا کندھے پہ کسی کا سر پہ. تو کیونکہ یہ تیز ہے تو آج ہم تیز ایک ان کا درد ٹھیک کرتے ہیں. تو میں تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ جن کو بھی اس وقت پین ہے وہ اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے اپنی پین والی جگہ پہ رکھ لیں. ودن دا 10 سیکنڈز میں آپ کو اٹیون کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو پین کا ریلیف ملے گا. ہاں جی یہ بہت میں نے فاسٹ انرجیز جو ہیں وہ آپ کے اس کیمرے کے توسط سے دی ہے اور جہاں گئی ہے اور جن لوگوں نے اپنے اس کو کیا ابھی کال سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ آپ کو بعد میں ہمیں فیڈ بیک ملے گا نا. آپ تو آتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے مہمان بنتے رہیں گے. ہمارے ساتھ کوئی کالر تھے گل جلال پور جٹا سے ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ گل آپ نے کال کی. کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گل اگر ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے تو ہم آپ کو بہتر سن پائیں گے. جی بولیے. جی مجھے بخار رہتا ہے ڈاکٹر صاحب سے تو کچھ نہیں. بخار رہتا ہے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ وہاں پہ جو آپ کی کنڈیشن ہوگی وہ تو ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں لیکن آپ پانی زیادہ پئیں کیونکہ پانی کی کمی لگ رہی ہے آپ کے اندر کیونکہ آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ کافی ڈرائنس میں گئے ہوئے.
बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, डिप्रेशन एंजाइटी दोनों अलग चीजें। डिप्रेशन ऐसा लगता है कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ हो, माजी में कुछ हुआ हो ऐसा वाकया, उसके बाद आप डिप्रेशन में आते हैं। आगे की चीजों को लेकर आप एंजाइटी का शिकार होते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। दोनों चीजों का इलाज लेकिन एक ही होगा? जी एक ही होगा। असल में होता क्या है कि हम डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं कि हम माजी को ज्यादा याद रखते हैं, पिछली बातों को इतना ज्यादा हम अपने ज़हन के ऊपर बिठा लेते हैं कि उनको सोचते 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 हम मुस्तकबिल में चले जाते हैं, फिर मायूस होना शुरू हो जाते हैं। अब जब मायूस होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम ना इतने ज्यादा उसमें चले जाते हैं कि अब हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ फंस गए। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आप रात को मुराकबा करें, सोने से पहले 5 मिनट अपनी एक अच्छी नशिस्त पे बैठ जाएं, आरामदेह नशिस्त पे बैठ जाएं। मैं तरीका बता देता हूँ, ऐसे बैठ जाएं आंखें बंद करके, और ये देखें कि आसमान से नीले रंग की रोशनियां आ रही हैं और आपके सर से जज्ब होती हुई आपके कल्ब में जज्ब हो रही हैं, और पूरी बॉडी से होती हुई ज़मीन में अर्थ हो रही हैं, ज़मीन में जा रही हैं। और इसी चीज़ को फोकस करें और फिर आप इस ज़हन को छोड़ दें। ख्यालात आएंगे माजी के, अच्छे पुराने जो भी हैं, बुरे भी आएंगे। हर ख्याल की एक ज़िंदगी है, 2 सेकंड का भी है, 10 सेकंड का भी है, आधे घंटे का भी है। आप उसके बाद 10-15 मिनट बैठें और ये रोज़ मश्क करें, इंशाल्लाह ताला ये डिप्रेशन से भी निकल जाएंगे और तमाम चीज़ें। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास साहब, आप आई रेकी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपके सवाल के जितने मैक्सिमम जवाब देने की कोशिश की हमने वो मिल चुके होंगे आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसके बाद होंगे तेज हेडलाइंस। मुझसे शादी करोगी?